حاجی غلام علی صاحب بہت شکریہ سر. سب سے پہلے تو یہ بتائیں یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی کیوں خواہش ہے کہ چیف منسٹر کو تبدیل کر دیا جائے اور پی ٹی آئی کو اپنے اندر سے صوبے کے اندر تبدیلی لے کر آنی چاہیے؟ کیوں وہ سمجھتے ہیں یا کیوں چاہتے ہیں کہ ایسا ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جمعیت علماء اسلام ہمیشہ آئین کی بات کرتا ہے، رواداری، سیاسی عدم استحکام کے خاتمے کی بات کرتا ہے. ہم نے آج تک یہ بات نہیں کی پی ٹی آئی کے ساتھ جتنے بھی اختلافات تھے کبھی بھی ہم نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ ہمارے ان کے ساتھ اختلاف رہا، بلکہ کوشش کر رہے تھے کہ یہ اختلاف آہستہ آہستہ ہم ختم کر سکے. اور یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کے سینئر قائدین نہیں بلکہ چیئرمین، آج کل پی ٹی آئی کا چیئرمین جو ہے وہ گوہر صاحب ہے، اسی طرح قائد اعظم اختلاف عمر ایوب صاحب ہے، اسد کیسر اور جتنی بھی سینئر اراکین جب بھی مولانا سے ملنے آئے یا مولانا ان کے پاس گیا ایک اچھی شائستگی. ہم نے یہ کہا، مولانا صاحب نے بھی یہ کہا کہ ہمارا باوجود اس کے کے پی میں گورنر صاحب اور اس پر بھی ہم نے بیانات دیے کہ گورنر کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ کہے کہ میں نو کانفیڈنس کے لیے کوشش کر رہا ہوں، بلکہ گورنر ریاست کا نمائندہ ہوتا ہے اور ریاست اور وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے، اور وفاق اور صوبے کے درمیان اگر اختلاف ہو تو خاتمے کے لیے کوشش کرے. لیکن پچھلے تقریباً 1.5 سال سے صوبے میں امن و امان کی صورتحال، کوئی ترقیاتی کام نہ ہونا اور کرپشن کی آوازیں پورے صوبے میں گونجنا، اس لیے مولانا نے کہا کہ پی ٹی آئی کے اندر، تو اس نے اس طرح اشارے میں بات کی تھی کہ پی ٹی آئی کے اندر سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ مولانا کے بیان کے بعد انہوں نے 2 دن بعد 3 درجن ایڈوائزر لے لیے. پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوگا کہ ایک دن میں 20-25 ایڈوائزر مقرر کیے گئے. تو یہ اختلافات کی واضح نشانی تھی اور اب اس سے بھی زیادہ ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں سسٹم، ہم کہتے ہیں کہ یرا دانلی زدہ الیکشن ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں، لیکن ہم یہ سن نہیں کہ ہم ریاست کو یا ریاستی ادارے کو یا ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے کچھ کرے. تو ہم یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی خود پی ٹی آئی کے اندر، اور جو خود لوگ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے جتنے بھی ایم پی اے ہے وہ خود کہتے ہیں کہ یہ خامیاں ہیں، تو پھر 1.5 سال کا عرصہ دیا گیا. امن و امان کی صورتحال آپ سب دیکھ لیں، کبھی اسسٹنٹ کمشنر مر رہا ہے، کبھی ڈی ایس پی مر رہا ہے، کبھی ہمارے فوجی جوان مر رہے ہیں، کبھی اب شہر میں. سو آپ پرفارمنس کی بنیاد پر ہی سمجھتے ہیں، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ پرفارمنس ان کی اچھی نہیں ہے اس وجہ؟ اور نہیں سے کیا تھا، دیکھو اختلاف تو ہمارا پی ٹی آئی سے تھا اور سب سے زیادہ وفود پی ٹی آئی کے مولانا فضل الرحمان سے ملتے ہیں. ہم سیاست کو دشمنی کی حد تک نہیں لے جاتے، ہم سیاست کو سیاسی اختلاف. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے سر. آپ جہاں پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں حاجی صاحب، وہیں پر ایک گیلپ سروے بھی سامنے آیا ہے، اور وہ گیلپ سروے جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی پرفارمنس کے حوالے سے ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے 50% شہریوں کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی کارکردگی وزیر اعلیٰ کے پی سے بہتر ہے. سروے میں کہا گیا ہے کہ علی امین گنڈاپور کو ماضی کے وزرائے اعلیٰ سے بہتر سمجھنے والوں کی تعداد صرف 37% ہے. اس سروے کے مطابق خیبر پختونخوا کے 47% شہری چاہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی علی امین گنڈاپور کو تبدیل کر دیں. خیبر پختونخوا کے 59% شہری مجموعی طور پر وفاقی حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہیں. سروے بتاتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے 60% شہری سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومت نے مظاہروں میں وقت ضائع کیا ہے. گیلپ سروے یہ بتا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے 48% ووٹرز نے بار بار کے دھرنوں اور مظاہروں کو ناپسند کیا. پی ٹی آئی کی نئی حکومت کے دوران گورننس اور ڈیولپمنٹ کے شعبوں میں عوامی اعتماد کم ہوا ہے. سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ خیبر پختونخوا کے 55% شہریوں کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت نے عوام کو فائدہ پہنچانے والے انفراسٹرکچر پروگرامز لانچ نہیں کیے. گیلپ سروے یہ کہتا ہے کہ 52% شہریوں کا کہنا ہے کہ کرپشن کے باعث ترقیاتی فنڈ ضائع ہوئے ہیں. خیبر پختونخوا کے 48% شہریوں کے مطابق سرکاری محکموں میں کرپشن بڑھ گئی ہے. یہ جو گیلپ سروے ہے یہ بتا رہا ہے کہ 71% شہری ماضی کی کرپشن کی تحقیقات کرنے کے حامی ہیں. صوبے کے 59% شہریوں کا ماننا ہے کہ گزشتہ 1 برس میں بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے. 67% شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت نے بڑھتی بے روزگاری پر قابو پانے کے لیے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا.
73% شہریوں کے مطابق سرکاری بھرتیوں میں میرٹ کی بجائے ذاتی اثر و رسوخ چلتا ہے۔ گیلپ سروے بتاتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ہیلتھ کیئر دستیابی 63% ہے۔ دیہی علاقوں کے 10 میں سے 4 شہریوں کو ہیلتھ کیئر تک رسائی نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں گیس تک 33%، پارکوں تک 21%، جبکہ لائبریریز تک رسائی صرف 15% ہے۔ سہولیات کی لحاظ سے جنوبی کے پی اور دیہاتی علاقے کافی پیچھے ہیں۔ یہ جو آخری 4-5 پوائنٹس میں نے بتایا، شاید اس نقطے پر پنجاب کو یا دیگر صوبوں کو پرکھا جائے تو وہاں پر بھی حالت ایسی ہی ہوگی، لیکن مجموعی طور پر بہرحال کرپشن پر شہری جو ہیں وہ بڑے نالاں دکھائی دیتے ہیں، پرفارمنس پر نالاں دکھائی دیتے ہیں گیلپ سروے کے مطابق۔ اطہر کاظمی صاحب، کیا یہ سروے پوری طرح سے عکاسی کر رہا ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی پرفارمنس کی؟ دیکھیں، ٹو بی آنیسٹ، اب سروے کا سیمپل کتنا بڑا ہے، کوئی 3000 لوگوں سے غالباً پوچھا گیا ہے، کویسچنز بھی بہت سارے کیے گئے ہیں، بہت سارے ایسے کویسچن ہیں جو اس میں ایڈ بھی ہو سکتے ہیں، تو ٹو بی آنیسٹ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس سروے کے نتائج کے مطلب مطابق آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جی عوام پوری وہاں پہ اس کے خلاف ہوگی ہے یا اس کے حق میں ہوگی ہے۔ یہ تو حتمی نتیجہ تو دیکھیں انتخابات کے اندر ہی آپ کو سامنے نظر آتا ہے۔ باقی علی امین صاحب کی پرفارمنس کے حوالے سے یقیناً وہاں پہ کچھ لوگ تحفظات کا اظہار کرتے ہیں اور ان کی اپنی جماعت کے اندر سے لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، وہاں پہ وہ مسئلہ ہے، اور اس سارے ماحول کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر ایک سروے ہونا اور پھر وہاں پہ یہ بتایا جانا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ علی امین سے زیادہ پاپولر ہیں، تھوڑا سا زمینی حقائق کے مجھے برعکس لگتا ہے کہ کیا اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر کتنے حلقے ہیں جہاں پہ مریم نواز صاحبہ کوئی الیکشن لڑ سکتی ہیں یا الیکشن جیت سکتی ہیں۔ ایک جو ہزارہ بیلٹ تھی وہاں پہ بھی ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ اس وقت کدھر ہے، تو مجھے نہیں لگتا۔ باقی یہ ہے کہ کچھ چیزوں کے حوالے سے جو عوام محسوس کرتی ہے یقیناً انہوں نے بتایا ہوگا، اس میں گورننس کے مسائل ہیں، اس کے اندر دیگر اس قسم کے مسائل ہیں، وہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے خیبر پختونخوا میں۔ صحیح ہے۔ علی عمران صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس سروے کو؟ اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ 50% شہریوں کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی کارکردگی بہتر ہے، اور اسی طرح سے وفاقی حکومت کی کارکردگی سے بھی جو ہے وہ لوگ خیبر پختونخوا کے نسبت زیادہ مطمئن دکھائی دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ جب بھی تھوڑا سا کرنچ آتا ہے پولیٹیکل میٹرز کے اندر، جب بھی تھوڑا سا کسی چیز کو ہلانا ہوتا ہے، شیک کرنا ہوتا ہے، تو یہ گیلپ جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اب 3000 لوگوں کے سروے کو آپ کیسے 5 سے 6 کروڑ کے صوبوں پر عام طور پہ سرویز اسی سیمپل سائز کے ساتھ ہوتے ہیں، سرویز آپ کے حق میں بھی آتے ہیں تو اس کا بھی تقریباً سائز یہی ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن ماضی میں بھی یہ سروے ہوتے رہے ہیں، اور ماضی میں بھی جس حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا جانا مقصود ہوتا تھا وہاں پر یہ گیلپ کے سروے کروائے جاتے تھے، پھر اس پر ایک بحث شروع کروائی جاتی تھی اور پھر حکومتوں کو اور سیاسی سٹرکچر کو کمزور کیا جاتا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی سازش ہے۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جس طرح ہیلتھ کے اوپر کام کیا اور ہیلتھ کارڈ کو پورے پاکستان کے اندر انٹروڈیوس کروایا، تو پنجاب کی جو حکومت ہے اس نے کس طرح آتے ہی ان پروگرامز کو بند کیا جس میں عوام کی فلاح تھی، اور وہ ہیلتھ پروگرام پنجاب میں بند ہونے کے بعد کے پی کے اندر آج بھی جاری ہے۔ کے پی کے میں آج بھی سکولز کے اندر آپ دیکھیں 26 ملین بچے اس وقت سکولوں سے باہر ہیں، اور اگر آپ سٹیٹ اٹھا کر دیکھ لیں تو کے پی کا نمبر آج بھی بہت نیچے ہے پنجاب سے۔ اور وفاق اور پنجاب کی آپ بات کرتے ہیں، نظام جو وفاق کا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ جس طرح یہ ٹک ٹاک حکومت چل رہی ہے، جس طرح کچھ ہماری چند باجیاں بہنیں جس طرح یہ پنجاب گورنمنٹ کو چلا رہی ہیں یا وفاق کی حکومت پر وہ اثر انداز ہے، میرے خیال سے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔